بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خواب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ جانوروں کے متعلق خواب ہیں اور اہم میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں بیان کروں گا۔ چند خواب ہیں، اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو پتہ چلے گا کہ جانوروں کے لحاظ سے بھی بندے کو خواب آئیں اور اس میں اس کے لیے کیا خیر و برکت ہے اور کیا اس کے لیے نقصان ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیونکہ خواب جب بندے کو آتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو خواب دکھا کر بندے کو آگاہی دے کر اور اس کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تو کوئی دشمنی کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت بندے کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اگر خوشخبری کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت بندے کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ خواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی بندے کی زندگی میں آسانی کی طرف اشارہ ہے اور بڑے ہی پیارے یہ اہم خواب ہیں، اور جانور بندہ ہر روز دیکھتا بھی ہے اور ان میں رہتا بھی ہے، ان کے ساتھ جو ہے چلتا پھرتا بھی ہے، ان کو چارہ بھی ڈالتا ہے۔ خاص کر کے جو لوگ جانور رکھے ہوئے ہیں اور جن کا یہ کاروبار ہے ان کو بھی یہ خواب آ سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے جانور نہیں رکھے ان کو بھی یہ خواب آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خیر و برکت والے خواب ہیں۔ اور ایسے خواب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے واضح کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے کتنا انعام رکھا ہے، اور قرآن کی آیات سے بھی کچھ جو ہے چیزیں لی گئی ہیں، لیکن اگر آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کی کتنی بڑی رہنمائی کی گئی ہے۔ نمبر 1، خواب کے اندر اگر گھوڑا نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں نا، گھوڑا ایسا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ رب العزت نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں۔ یہ گھوڑے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے رستے میں جانے والے ہیں، لڑنے والے ہیں، اور اس نیت سے رکھا جائے گا تو یقیناً خیر و برکت کا معاملہ ہوگا۔ خواب میں اگر گھوڑا نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے اور سرداری ملنے کی دلیل ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بلائی جو ہے وہ گھوڑوں کی پیشانیوں سے باندھ دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ تو جو بندہ خواب کے اندر گھوڑا دیکھے گا تو یقیناً اس کو سرداری ملنے کی طرف اشارہ ہے، برکت ملے گی، اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 2، خواب میں گدھے کو آواز نکالتے دیکھنا، اور میں کوشش کروں گا کہ جلدی جو ہے یہ چند خواب ہیں، تقریباً 11 خواب میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، تو بڑے اہم ہیں اور اہم چیزیں ہی میں نے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ اگر آپ کو ایسا کوئی خواب آئے تو آپ کو پتہ ہو، اور ناظرین میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے اور دیگر جو ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور محبت دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی آگاہی جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بیان کیا ہے تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے اور جو ناظرین ہیں سنیں، اور اگر ایسا خواب آئے تو ان کو بھی جو خواب میں خوشخبری ہے اللہ رب العزت ضرور عطا کر دیں۔ خواب کے اندر گدھے کا آواز نکالتے ہوئے دیکھنا یا سننا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کا مخالف ہے، اس کا دشمن ہے، اور اس کی مخالفت میں وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب نکالتا ہے، یعنی لوگوں کو اس سے متنفر کرتا ہے۔ گدھے کی آواز سننا یا گدھے کو نکالتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہے جو اس کی برائی بیان کرے گا، اس کو پریشان کرے گا، تو اللہ رب العزت نے یہ اس کو آگاہی دی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر آیا نا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ رب العزت نے اس آواز کو یعنی بری آواز کہا ہے قرآن پاک کے اندر، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر خواب کے اندر ایسی آوازیں آئیں گدھے کی تو اس کا کوئی دشمن ہے جو اس کو برائی بیان کرنے پر ابھارتا بھی ہے اور اس کی برائی بیان کی بھی جاتی ہے، اور اس کا مخالف بھی ہے، دشمن بھی ہے، تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے
آگاہی ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر چوپائے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنا یا چوپائے سے باتیں کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہی ہے کہ چوپایا کوئی بھی ہو، یعنی جو 4 پاؤں والے جانور ہیں اس کو چوپا کہا جاتا ہے۔ اگر تو عجیب سا آپ چوپایا دیکھیں، اگر تو آپ دیکھیں کہ عام جانور ہے، یعنی جو گھر میں رہتے ہیں، ان کی تعبیر تو اور بنے گی۔ اگر ایسا جانور ہے جو دیکھنے میں پہلی بار آپ نے دیکھا ہے، نظر آیا ہے چوپایا، تو اگر وہ آپ سے باتیں کرے یا وہ حرکت کرتے ہوئے آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ موت کی طرف اشارہ ہے، بندے کی موت کی طرف اشارہ ہے، پریشانی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، یہ قرآن پاک کی سورۃ نمل کے اندر بات موجود ہے، یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ وقت کون سا آئے گا؟ یہ موت کا وقت ہے، یعنی قیامت کے قریب ہونے کی یہ علامت بھی ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جو بندے پر پریشانی، اور دیکھو نا ایک غیر فطرتی کام ہے کہ جانور جو ہے کلام کرے، اور عجیب و غریب سا جانور کلام کرے، یہ پریشانی اور موت کی طرف بندے کی اشارہ ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر جانوروں کے بال یا اون دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی بڑی ہی پیاری تعبیر ہے، بڑی اچھی اس کی تعبیر ہے، کیونکہ جانوروں کے بال اور اون، جو جانور ہوتے ہیں ان کے بال، بھیڑ وغیرہ ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، اور جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی اون جو ہے وہ فروخت کی جاتی ہے، تو یہ دیکھنا یہ دولت ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا خواب ہے۔ نمبر 5، خواب کے اندر جنگلی گدھا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، جنگلی گدھا جو ہوتا ہے نا، وہ نہ تو بندے کے کام آتا ہے، نہ بندہ اس کو اتنی جلدی پکڑ سکتا ہے، وہ بندے کو دھوکہ ہی دیتا ہے۔ جو بندہ جنگلی گدھا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا واسطہ کسی جاہل احمق سے پڑنے والا ہے جو اس کو ذلیل کرے گا، یعنی ایسا بندہ جو خواب دیکھے جنگلی گدھے کا، تو یہ ایسی ہوتی ہے کہ جو بندہ جس کو جانتا نہیں ہے، کسی جاہل بندے سے، یعنی احمق بندے سے، بیوقوف بندے سے اس کا واسطہ پڑے گا اور اس کو وہ پریشان کرے گا، تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی دلیل موجود ہے نا، اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، ایسے لوگ جو چوپاہوں کی طرح ہیں اور ان سے بھی گزرے ہوئے ہیں، یعنی غافل ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ گدھا جو ہے نا جنگلی، یہ ایک عجیب و غریب سا جانور ہے جو کام نہیں آتا، تو یہ خواب فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 6، خواب کے اندر مرغ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مرغ دیکھنا خواب کے اندر، اگر اذان ہوتے دیکھ لینا یہ بھی اچھا خواب ہے، اگر ویسے مرغ دیکھنا یہ بھی اچھا خواب ہے۔ یہ خواب ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے اور اس میں بیٹا ہوگا، اور اگر اذان دیتے ہوئے مرغے کو دیکھ لینا تو یہ کسی مؤذن سے دوستی کرنے کی دلیل ہے، یعنی اچھے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا، اچھے بندوں کے ساتھ وہ بیٹھے گا اور اچھے بندوں سے اس کی ملاقات ہوگی، اچھا خواب ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر سانپ کو ہاتھ میں پکڑ لینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن پر وہ بندہ غلبہ حاصل کر لے گا، اور جو سانپ کا خواب ہوتا ہے نا، یہ دشمن ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کو ڈس لینا، اس کو پریشان کرنا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں ایسے جو اللہ رب العزت بندے کو آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 8، خواب کے اندر اژدہا، یعنی بڑا سانپ جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چھوٹا سانپ، ایک بڑا سانپ جو ہوتا ہے، اس کو دیکھ لینا اور اس سے خوف محسوس نہ ہونا، یعنی ایک بہت بڑا سانپ بندے نے دیکھا ہے، اژدہا دیکھا ہے اور خوف محسوس نہیں کر رہا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قوت عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، قوت میں اضافہ ہوگا، یعنی وہ بندہ نہ ڈر ہے، حق پر ڈٹنے والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیا نا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو یہ قرآن پاک سے بھی دلیل لی گئی ہے، وہ طاقتور اور نہ ڈر بندہ ہے، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر شیر کے خوف سے بھاگنا، جبکہ شیر کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا بندے کی طرف، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے وہ مقابلہ کرے گا، دشمن سے مقابلہ کرے گا اور اللہ رب العزت اس کو غالب کر دیں گے، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 10، خواب کے اندر اپنے سر سے پرندوں کا اڑنا،
اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ دیکھتا ہے کہ میرے سر سے پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بڑا منصب عطا فرمائیں گے۔ اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 11 خواب کے اندر ہے گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رنج اور غم کی علامت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔